تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ شب بارات برکات و حسنات میں ڈوبی ہوئی ایک حسین رات ہے۔ یہ ان راتوں میں سے ایک اہم رات ہے جن میں بندوں پر اللہ پاک کی خاص عنایات ہوتی ہیں۔ اس لیے جب یہ مبارک رات آئے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں عبادات اور توبہ اور رجوع کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ یہ شب اس وجہ سے بھی خاص ہے کہ اس میں رب کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے خود نفلی عبادتیں کی اور اس مہینے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ اس مہینے میں لوگ غفلت کرتے ہیں یعنی عبادات سے غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے میں رہوں۔ اس سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو تو ہمارے اعمال اچھے ہوں اور ہم اچھی حالت میں اللہ سے ملیں اور ہمیں رب کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ اسی لیے ایک نقطہ یہ بھی نکلا ہے کہ رات کو جب ہم سونے کے لیے بستر پر جائیں تو وضو کی حالت میں جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور توبہ استغفار کر کے سوئیں، کیونکہ نیند بھی عارضی موت کی مانند ہے۔ پھر کیا پتہ صبح ہماری آنکھ کھلے یا نہیں، کیا پتہ یہ رات ہماری آخری رات ہو اور حقیقی موت کو گلے لگا لیں۔ جب ہم اس طریقے سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تب ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ یاد رکھیں، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس کی بارگاہ میں اعمال کی پیشی ہونی ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور رب کی خوشنودی کے کام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے، رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ ماہ شعبان المعظم ہم سب کے پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مہینہ بہت پسند تھا۔ اس مہینے میں آپ خوب عبادتیں کیا کرتے، خوب روزے رکھا کرتے، بلکہ سال کے دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھ کر اور عبادتیں کر کے ماہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ مہینہ ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے تاکہ ماہ رمضان کے روزے آسان ہو جائیں اور عبادتوں میں خوب طبیعت لگے۔ انسان ہر کام سے پہلے اس کی خوب تیاریاں کرتا ہے۔ گھر میں کسی کی شادی ہو تو تیاری دیکھ لیجئے، خوب تیاریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح گھر خاندان میں بھی تقریب ہوتی ہے تو اس کی خوب تیاری ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک تو اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تیاری کرنا تو ہمیں بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے 15 شعبان المعظم کی رات بنفل عبادت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کا باقاعدہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ عز و جل سورج ڈوبنے کے بعد سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، اور ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ شب برات بے حد اہم رات ہے، لہٰذا کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے کہ اس رات اللہ پاک بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا نام بھی ان مغفرت یافتگان میں شامل ہو جائے۔ ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کریں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام بہقی نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی: شرابی،
ماں باپ کا نافرمان، بدکار، رشتہ توڑنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ اسی طرح بعض دوسری احادیث میں کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے کے لیے بھی اس رات مغفرت سے محرومی کی سزا سنائی گئی ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کیے گئے گناہوں میں سے اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم تمام گناہوں سے شب برات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیجئے تاکہ رب کی رحمت و غفران کے مستحق ہو جائیں۔